نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی کلاس کا آغاز آیت نمبر 109 سے ہو رہا ہے۔ ہم نے آیت نمبر 108 تک الحمدللہ پڑھ لیا۔ آج ہم آیت نمبر 109 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 109۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں کہ وَدَّ کثیر چاہا بہت، وَدَّ چاہا کثیر بہت، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کاش تمہیں لوٹا دیں، میں سے بعدی بعد، ایمانکم تمہارا ایمان، کفارن کفر میں، حسدن حسد، من عندی وجہ سے، انفسہم اپنے دل، میں سے بعدی ماں جو کہ بیا واضح ہو گیا، لہم ان پر، الحق حق، فاعفو پس تم معاف کر دو، واسفحو اور درگزر کرو، حتی یہاں تک، یاتی اللہ اللہ لائے، بیامرہ اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ علی اوپر کلی شیء ہر چیز، قدیر قادر ہے۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اس کی۔ اہل کتاب کے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ حق واضح ہو جانے اور تمہارے ایمان لانے کے بعد اور اپنے حسد و بغض کی بنا پر تمہیں ایمان سے ہٹا کر کافر بنا دے، بس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا کنیکشن دیکھتے ہیں۔ تمام اعتراضات کے پیچھے یہود و نصارہ کا ایک ہی مقصد ہے، یعنی کہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم سچے دین سے مرتد ہو جاؤ، پھر جاؤ، اور اس کے پیچھے دنیاوی مفادات کے ساتھ ان کا حسد بھی کار فرما ہے۔ ان سے درگزر کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے یہود و نصارہ کے انکار کا بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے نبوت ہماری وراثت ہے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ صدیوں سے ہماری نسل میں چلا آ رہا ہے، اب ہماری وراثت بنی اسماعیل کو کیوں منتقل کر دی گئی ہے؟ اس صورت میں چاہیے تو یہ تھا کہ اہل ایمان یہود و نصارہ کے حسد و بغض کا ادراک کرتے ہوئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب اور ہم زبان ہو جاتے، لیکن وہ شرک و کفر کے مرض میں مبتلا ہو کر کہنے لگے منصب رسالت تو کسی سرمایہ دار وڈیرے اور نواب کو ملنا چاہیے تھا، اتنا بڑا منصب ایسے شخص کو کیوں کر مل سکتا ہے جو مالی لحاظ سے کنگال اور سماجی اعتبار سے یتیم ہے؟ اس سوچ کے پیش نظر اہل مکہ اور اہل کتاب سر توڑ کوشش میں لگ گئے کہ کسی طرح مسلمانوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھیر دے اور ایمان کی متاع گرا، یعنی کہ ایمان کی جو دولت ہے اس سے محروم کر دیا جائے۔ یہاں مسلمانوں کو یہ بتلایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں بلکہ حق تو بالکل نمایاں ہو چکا ہے۔ اہل کتاب محض حسد کی بنیاد پر تمہاری مخالفت کے در پہ ہیں، لہٰذا انہیں معاف یا ان سے صرف نظر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے۔ اس فرمان کا مقصد یہ ہے اے مسلمانوں ابھی تم کمزور ہو اس لیے صبر کرو اور وقت کا انتظار کرو۔ حسد ایسی مہلک اور منفی قوت ہے، اس میں جو بھی مبتلا ہوتا ہے وہ کسی کی بھی عزت و عظمت کو برداشت نہیں کر پاتا، مزید یہ کہ وہ کسی بڑی سے بڑی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بسا اوقات کی بیماری اس قدر خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے کہ حاسد کو اپنی عزت کا خیال بھی نہیں رہتا۔
یہی حالت آپ کے مخالفوں کی تھی، اس لیے قرآن مجید کے اختتام سے پہلے سورہ فلق میں حاسد اور اس کے حسد سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو حسد سے بچنے کی تلقین اور اس کے مضرات سے متنبہ فرمایا۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کتاب الادب سے، باب فی الحسد سے۔ یہود اور نصارہ حسد کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے کیوں ہیں، نبوت تو ہماری وراثت ہے، وراثت منتقل کیوں ہوئی؟ تو اسی حوالے سے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ بسم کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عیادت کے وقت فرمایا ابو ہریرہ میں تجھے وہی دم کروں جو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دم 3 مرتبہ کیا۔ کون سا دم ہے وہ؟ بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل داء فیکا من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ابن ماجہ میں ہے یہ، کتاب الطب، باب معوذ با النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما اعوذ بہ۔ یہ دم ہے بیماری کی صورت میں، بیمار ہوتا ہے انسان تو نبی کی سنت ہے اور جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا تھا، تو یہ دم آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نام سے تجھے دم کرتا ہوں، ٹرانسلیشن ہے اس کی، اللہ تجھے ہر بیماری سے شفا دے جو تجھے لاحق ہے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے حسد سے کے شر سے، جب حسد کرے وہ۔ اب اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس جو آیت میں، آیت نمبر جو 109 ہے، اس میں کون سے پوائنٹس ہیں جو ڈسکس ہوئے ہیں۔ نمبر 1، یہود و نصارہ حسد و بغض کی وجہ سے مسلمانوں کو مرتد کرنے کے در پہ تھے۔ نمبر 2، یہود و نصارہ اچھی طرح دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانتے ہیں۔ نمبر 3، اہل کتاب سے بحث و تکرار کرنے کی بجائے انہیں صرف نظر کر دینا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو کر رہتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب قرآن سے دیکھتے ہیں حسد و بغض اور اس کا علاج۔ ان کو حسد تھا نا، بغض تھا ان کے دل میں، تو اس کا علاج ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ آیت نمبر 120 میں ہے اہل کتاب کی مذموم سوچ اور حاسدانہ کردار، اور سورہ نساء آیت نمبر 32 ہے کسی سے حسد کرنے کی بجائے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نمبر 3، سورہ فلق آیت نمبر 5 ہے حسد سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر 4، سورہ مائدہ آیت نمبر 91، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے دوست عداوت اور بغض ڈال تمہارے درمیان، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے۔ اسی طرح سے سورہ المائدہ آیت نمبر 14 میں ہے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے درمیان بغض اور دشمنی قیامت تک کے لیے ڈال دی ہے۔ آگے آیت نمبر 110، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس کی ٹرانسلیشن ہم پہلے ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں۔ وا اور اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وا اور آتوا الزکاۃ، اور دیتے رہو تم زکوٰۃ، وا اور ما جو تقدمو آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنے لیے، من خیر بھلائی، تاجدوہ تم اسے پالو گے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان بے شک اللہ اللہ بما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا جو کنیکشن ہے وہ چیک کیجئے گا، ذرا دیکھیے گا کہ اہل کتاب کے پیچھے پڑھ کر وقت اور صلاحیتیں ضائع کرنے کی بجائے اپنے دین کی طرف توجہ دو اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا۔
اور وہ مدد کرو۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں سے الجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت کا انتظار کرو۔ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لیکن یاد رکھنا جی، پچھلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے الجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت کا انتظار کرو۔ اللہ ہر بات اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کی مدد کی اولین شرائط میں سے یہ ہے کہ سچے ایمان کے بعد نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے قریب اور باہمی اتحاد کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ایک دوسرے سے تعاون، اللہ تعالیٰ کی محبت کا زینہ ہے۔ جن لوگوں میں یہ اوصاف ہوں گے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حقدار اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں محفوظ پاؤ گے۔ محکم یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ 30ویں پارے میں فرمایا ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے پا لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے اپنے سامنے پائے گا۔ سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8 کی یہ ٹرانسلیشن ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ بھی میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا جو مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھ لیجئے گا، پہلے نماز کے حوالے سے حدیث تھی، اب زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ تعاون کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الزکوٰۃ میں سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا، انہیں دعوت دو کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تیری بات مان لیں تو انہیں بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تیری اس بات پر اطاعت کرے تو انہیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے اموال میں یعنی کہ جو مال ہیں ان کے پاس ان میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ اب اس آیت میں مسائل دیکھیے گا کہ کون سے ڈسکس ہوئے ہیں مسئلے کہ نمبر 1 مسلمانوں کو دین، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر کاربند رہنا چاہیے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اب نماز کا حکم دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 43، 83 اور 110، 43، 83 اور 110 میں آیا ہے۔ سورہ نساء 77 اور 103 میں آیا ہے۔ سورہ انعام 72 میں آیا ہے۔ سورہ یونس 87 میں آیا ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 78 میں آیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 56 میں آیا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 31 میں آیا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 13 میں آیا ہے، اور سورہ مزمل آیت نمبر 20 میں آیا ہے۔ نماز کا حکم، اتنی ساری آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بھی ہیں لیکن فی الحال اتنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت، نمبر 1 حضرت ابراہیم، لوط، اسحاق و یعقوب علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم، سورہ انبیاء آیت نمبر 73، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے اہل خانہ کو زکوٰۃ کا حکم، سورہ مریم آیت نمبر 55، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم، سورہ مریم آیت نمبر 31، بنی اسرائیل کو زکوٰۃ کا حکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 83، تمام امتوں کو زکوٰۃ کا حکم، سورہ بینہ آیت نمبر 5، اور زکوٰۃ مال کا تزکیہ کرتی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 130۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 111 کی طرف۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ دیکھیے گا۔ وا اور قالو انہوں نے کہا، لا یدخل ہرگز داخل نہ ہوگا، جنت جنت میں، الا سوائے من جو کانا ہو ہدن یہودی او نصارا یا نصرانی، تل کا یہ امانیہم ان کی جھوٹی آرزویں، کل کہہ دے ہاتو تم لاؤ برہانکم اپنی دلیل، ان اگر کون تم ہو صادقین سچے۔ ٹرانسلیشن دیکھیے گا، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں داخل ہوگا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں، ان سے فرمائے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ یہود و نصارہ کا یہ امان اور عقیدہ ہے کہ جنت کے وارث صرف ہم ہیں، جس طرح سے ایک کے بعد ایک نبی جو ہے وہ ان کی ان کے قوم سے آئے ہیں، تو تمام تر جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ بھی ان کے لیے ہے، اور جنت بھی جو ہے وہ ان کے لیے ہے، اور اگر وہ رہیں گے بھی دوزخ میں تو گنتی کے چند دن ہوں گے، اس کے بعد انہیں جنت ہی ملے گی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کہ کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا سوائے ہمارے، اور پھر یہ کہ صرف ان کی آرزویں ہیں، یہ ساری ان کی صرف ان کی آرزویں ہیں، انہیں یہ چیز جو ہے یہ بتائی گئی ہے کہ یہ ان کی آرزویں ہیں، اور ان کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ صرف ہماری آرزویں ہیں۔
دنیاوی آرزویں ہیں. اور اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، اگر یہود و نصارہ کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرے کہ وہ اپنی بات کے سچے ہیں، یعنی وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ وہ جو نیک عمل کرے گا، عمل صالحہ کرے گا، جو جس کے دل میں خشیت ہوگی، ڈر ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا، نماز کو قائم کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ جو ہے پیار کرنے والا، بڑوں کی ادب کرنے والا ہوگا، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، یعنی کہ مختصراً میں بتاتی ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عباد ادا کرنے والا ہوگا، وہی جنت میں جائے گا. عمل صالحہ کرنے والا، اس سے بھی شارٹ فارم، عمل صالحہ کرنے والا انسان ہی جو ہے وہ جنت میں جائے گا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس چیز کی، جبکہ قرآن بڑا پڑا ہے اس چیز سے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عمل صالحہ کرو گے تو جنت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. آیت نمبر 112. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بلا کیوں نہیں، من جس، اسلم جھکایا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، اور ہوا وہ محسن نیکوکار ہے، فپس لہو اس کے لیے، اجرہ اجر ہے، عند پاس، ربی اس کے رب کے، اپنے رب کے پاس. وا اور لا نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، وا اور لا نہیں، ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے. ٹرانسلیشن ہے اس کی، سنو جو بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس یہاں ہے، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اب اس کا کنیکشن دیکھ لیجئے گا کہ اہل کتاب قرآن کے منکر، مسلمانوں کے دشمن، اور ایک دوسرے کو کافر کہنے کے باوجود جنت کے ٹھیکیدار بنتے تھے. اہل کتاب یعنی کہ یہودی اور نصرانی، یہاں ان کے دعوے کی کلئی کھل جاتی ہے. یہاں ان کے دعوے کی کلئی کھولتے ہوئے، حقیقت کھولتے ہوئے ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ نیک اور جنت کا وارث وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا. انبیاء کے نافرمان اور نبی اخرجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، اللہ تعالیٰ کے اختیارات پر اعتراض کرنے والے، حسد و بغض کے پیکر یہود و نصارہ مسلمانوں کو دولت ایمان سے محروم کرنے کی سازشیں کرنے اور صلاۃ الزکوٰۃ یعنی کہ نماز اور زکوٰۃ سے عملی طور پر منہ پھیرنے والے جو ہے وہ ہیں، اور اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم ہی جنت کے مالک ہوں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی کم حیثیت اور کم قیمت نہیں کہ جو چاہے اپنے جو من ساختہ اپنے آپ سے گھڑی ہوئی تصورات، دعووں اور نعروں کی بنیاد پر اسے حاصل کر لے. یہ تو ایمان، اخلاص کی دولت اور اعمال کی بیش بہا جو ہے وہ گرا قدر قیمت پیش کرنے سے ہی مل سکے گی. لہٰذا اگر تم جنت کے حقدار ہو تو اس کے لیے کوئی ثبوت اور سرمایہ عمل پیش کرو. ہاں، جنت میں وہ شخص ضرور جائے گا جس نے اپنے چہرے اور عمل کو اپنے رب کے لیے حوالے کر دیا. چہرہ حوالے کرنے سے مراد کلی طور پر تابع فرما ہونا، یعنی کہ مکمل طور پر، کلی طور پر اللہ کا فرما بردار بن جانا، جس میں یہ امر بھی لازم ہے کہ اس کے عمل پر ختم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے. یہود و عیسائی یعنی کہ یہود اور عیسائی جو ہیں ان کا گٹھ جوڑ دیکھیے گا 1492 میں سارے مغرب میں یہودیوں کا داخلہ بند تھا. یہودیوں کے بارے میں عیسائی یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے بدترین اور شریر ترین مخلوق یہودی ہے. یہودیوں پر سب سے زیادہ تشدد اور ظلم عیسائیوں ہی نے کیا ہے. عیسائی انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھتے تھے. یہ دور یہودیوں پر عیسائیوں کے بدترین تشدد کا دور تھا. اس کے لیے دنیا میں کوئی جائے پناہ نہیں تھی. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد عیسائیوں کی یہود دشمنی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ یہودیوں سے بھی زیادہ اسرائیل کی توسیع اور استحکام کے وکیل بنے ہوئے ہیں. ان کے بڑے بڑے مبلغین مثلاً جیری فال ویل اور جمی سواگراٹ، جنہیں امریکہ کی بہت بڑی اکثریت انتہائی انہماک سے بڑے یعنی کہ پرسکون انداز میں سنتی ہے، امریکی اسے اپنا مذہبی رہنما قرار دیتے ہیں، یہودیوں کی وکالت کر رہے ہیں. سابق صدر جمی کارٹر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا قیام بائبل کی پیش گوئی کی تکمیل ہے. اسی طرح سابق صدر رونالڈ ریگن نے بھی کہا تھا کہ عنقریب دنیا فنا ہو جائے گی، صرف عیسائی اور یہودی زندہ رہیں گے. حالانکہ حیرت انگیز طور پر صدر کینڈی تک امریکہ کے بیشتر جو صدر ہیں وہ سارے اسرائیل اور یہودیوں کے سخت ترین مخالفت کرتے تھے. صدر آئرن اور یہودیوں کی تصیب بندی کے سخت دشمن تھے. امریکہ کے ایک صدر جارج بش واشنگٹن نے اپنے عوام کو تنبیہ کی تھی کہ یہودی خون چوسنے والی چمگادڑے ہیں. اگر تم انہیں امریکہ بدر نہ کیا تو 10 سال سے بھی کم عرصہ میں یہ تمہارے ملک پر حکمرانی کرنے لگیں گے اور تمہاری آزادی کو
छीन लेंगे, सर्व कर लेंगे। ये बयान जो है वो एम्स्टरडम जो है वो जेम्स में 22 तारीख और 9वां महीना 1954 में छपा है। खुशकिस्मती से इसी जमाने में कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था। चनाचा यहूदियों ने खुद को महफूज रखने की खातिर अमेरिका को अपना वतन बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने दौर अंदेशी की बुनियाद पर न्यूयॉर्क की बंदरगाहों को अपने लिए मुंतखब किया ताकि समुद्री तजारती रास्ते से वो पहले अमेरिका और फिर सारी दुनिया पर कब्जा कर सके। उनके इसी फैसले के बाद आज न्यूयॉर्क को न्यूयॉर्क भी कहा जाता है। दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट ईसाई भी अमेरिका चले गए। इस तरह अमेरिका में आज तक यही फिरका अक्सरियत में मौजूद है। ये प्रोटेस्टेंट ईसाई ही थे जिन्होंने यहूदियों के लिए ईसाइयों के दिलों में नरम गोशा पैदा किया और उनकी हमायत की। उनके असरात ही की वजह से ईसाइयों की बड़ी आबादी इस बात की कायल हुई है कि फलस्तीन को यहूदियों की सरजमीन करार दिया जाए। यहूदियों के साथ उनकी हमदर्दी का ये हाल है कि इसराइली तहरीक से पहले, सेहूनी तहरीक से पहले क़याम इसराइल का मुतालबा करने वाले यहूदी नहीं बल्कि खुद ईसाई थे। ईसाइयों का कहना था कि अर्ज़ मुक़द्दस में यहूदियों की वापसी नज़ुल मसीह का पेश खैमा है। ईसाइयों को यहूदियों से इसलिए भी हमदर्दी है कि वो समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद तमाम यहूदी आखिरकार ईसाइयत इख्तियार कर लेंगे। अब इस आयत में जो मसाइल हैं देखिएगा कि नंबर 1, यहूद और नसारा ईमान और अमल के बगैर जन्नत में जाने के दावेदार बनते हैं। नंबर 2, जन्नत में जाने के लिए नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और अमल सालेह की ज़रूरत है। अब इसमें जो है वो तफसीर बिल कुरान देखिएगा। जन्नत के तकाजे, पहला पॉइंट है सूरह बकरा आयत नंबर 111, जन्नत दावों और नारों की बुनियाद पर नहीं मिलती। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है सूरह बकरा आयत नंबर 214, जन्नत मुश्किलात बर्दाश्त किए बगैर नहीं मिलेगी। और इसी तरह से सूरह कहफ आयत नंबर 107, ईमान और अमल सालेह की बुनियाद पर जन्नतुल फिरदौस हासिल होगी। और नंबर 4, जन्नत आजमाइश में गुजरे बगैर हासिल नहीं होगी। सूरह अनकबूत आयत नंबर 3। ये हमारा आज का लेसन है, आयत नंबर 109, 10, 11 और 12। जज़ाकुमुल्लाहु